الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سیرت رسول، دعائے عطار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ مختصر سیرت رسول سوالن جوابن پڑھ یا سن لے، اسے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما کر جنت الفردوس میں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت: جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: اللہ پاک کے آخری نبی کون ہیں؟ ان کا نام اور نسب مبارک بتائیے۔ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اور آپ کا مبارک نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب شریف کے حضرت عدنان تک ثابت ہونے پر سب علماء کرام کا اتفاق ہے، مگر اس سے آگے حضرت آدم علیہ السلام تک تعداد اور ناموں میں اختلاف ہے۔ نسب اقدس یہ ہے: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ سوال: رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال: حضور کا نسب مبارک کتنے واسطوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے؟ جواب: بخاری شریف کے مطابق حضرت عدنان تک 21 واسطوں پر اتفاق ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام تک واسطوں کے متعلق 4 قول ہیں: 7، 9، 15 اور 40۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں راجح 40 ہی ہے۔ سوال: حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کے کس خاندان سے تھا؟ جواب: آپ کا تعلق عرب کے مشہور اور معزز خاندان قریش سے تھا۔ مسلم شریف میں ہے، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چنا۔ سوال: پیارے آقا کی ولادت کب ہوئی؟ جواب: مشہور قول کے مطابق عام الفیل میں 12 ربیع الاول بروز پیر مطابق 20 اپریل 571 20 اپریل 571 سنے عیسوی کو ہوئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آمد سے جڑے کچھ واقعات بیان کیجیے۔ جواب: چند واقعات یہ ہیں: نمبر 1، دنیا بھر کے بت منہ کے بل گر پڑے۔ نمبر 2، فارس کے مجوسیوں یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں کی 1000 سال سے بھڑکائی ہوئی آگ یکایک بجھ گئی۔ نمبر 3، کسرا کے محل پر زلزلہ طاری ہو گیا۔ نمبر 4، دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ اور نمبر 5، والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے جسم اطہر سے نکلنے والے نور نے
شام کے محلات روشن کر دیے۔ سوال: پیارے نبی کے والدین کریمین کا نام اور ان کا مختصر تعارف بیان کریں۔ جواب: پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت عبد المطلب کے سب سے لاڈلے بیٹے تھے۔ آپ کی پیشانی میں نور محمدی پوری شان و شوکت کے ساتھ چمکتا تھا۔ آپ جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور پاک دامن و پارسا تھے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمرو تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام وہب بن عبد مناف اور والدہ کا نام برہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا نہایت پارسا، پرہیزگار اور عزت و وجاہت والی صاحب ایمان خاتون تھیں۔ آپ قریش کی عورتوں میں حسب، نسب اور فضیلت میں سب سے ممتاز تھیں۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب اور شرافت و پاک دامنی میں بھی ممتاز ہو۔ خدا کی شان کہ یہ تمام خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا میں موجود تھیں۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ دودھ پلانے کا شرف کسے حاصل ہوا؟ جواب: مکے کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو صحرا نشین قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوں اور ان کی فصیح و بلیغ عربی سیکھ کر وہ بھی اسی طرح فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے والے بن جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا جو بنی حوازن کی ایک شاخ تھا۔ یہ قبیلہ عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حلیمہ اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکے میں بچے کو رضاعت پہ لینے کے لیے آئیں۔ حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا کہ انہیں 2 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے اور ان کی پرورش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سوال: ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا انتقال کب اور کیسے ہوا؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے شکم اطہر میں تھے اور حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو آپ کے والد حضرت عبداللہ سفر تجارت سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کے ننیال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ میں رشتہ داروں سے ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی۔ اس سفر میں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ سوال: حضرت ام ایمن کون تھی؟ جواب: یہ وہ خاتون ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضور کی پرورش کی سعادت انہی کے حصے میں آئی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ جملہ فرمایا تھا: انتی امی بعد امی، یعنی میری سگی ماں کے بعد آپ میری ماں ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے اوصاف بیان کیجیے۔ جواب: آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ گریہ زاری فرماتے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔
3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے، 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے، 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی، 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دیں۔ آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا وہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا تھا، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ سوال: اعلان نبوت سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی اخلاقی حالت بہت بدتر تھی۔ جہالت کی وجہ سے ان میں بت پرستی شروع ہو چکی تھی۔ یہ لوگ معبود حقیقی اللہ پاک کو چھوڑ کر پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے اور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مٹی اور پتھر کی مورتیوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے معاملات بھی بہت بگڑ چکے تھے۔ قتل، رہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غرض کئی طرح کے برے اور گھناؤنے کام ان میں جڑ پکڑ چکے تھے۔ سوال: پہلی وحی کب اور کیسے نازل ہوئی؟ جواب: جب اللہ پاک نے حق کو بلند کرنے اور کائنات پر اپنی نعمت مکمل کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک غار میں آپ کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ اللہ پاک کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہے۔ فرشتے نے ایک دم کہا اقرأ، یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ، مگر آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ کنز ایمان: پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ سوال: حضور نے اپنے خاندان کو دین اسلام کی دعوت کس انداز میں دی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اللہ پاک کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو بتوں کی پوجا کی بجائے ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔ لیکن شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کو خفیہ رکھا اور آپ قریش کی عام مجالس میں اعلانیہ دعوت نہیں دیتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ پارہ 19 سورۃ الشعراء آیت 214 وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ، نازل ہوئی تو آپ نے اعلانیہ طور پر دعوت دینا شروع کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کی مختلف شاخوں کو پکارنا شروع کیا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو گئے اور جو نہ آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ جا کر دیکھے آخر بات کیا ہے۔
جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ وادی کے اس طرف ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ مجھے سچا مانو گے؟ سب نے کہا جی ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہی سنا ہے۔ فرمایا تو پھر میں تمہیں قیامت کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو سب کے سامنے ہے۔ سوال: وہ کون سا موقع تھا جب پہاڑوں پر مقرر فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا؟ جواب: اعلان نبوت کے 10ویں سال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف والوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے تشریف لے گئے تو بجائے اسلام قبول کرنے کے انہوں نے آپ کو اس قدر اذیت و تکالیف دی کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو پہاڑوں کے فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی اللہ کے رسول آپ جو چاہیں حکم دیں، اگر اجازت ہو تو اکشیین یعنی طائف کے 2 مضبوط اور اونچے پہاڑ کو ان پر الٹ دوں۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہلاک ہو جائیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے ایسے بندے پیدا کرے گا جو صرف خدا کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ سوال: کس موقع پر جنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ جواب: طائف کے سفر سے واپسی پر نخلا نامی گاؤں میں رات کو نماز تہجد میں آپ قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم کو بتایا تو مکہ مکرمہ میں جنوں کی جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام قبول کیا۔ قرآن مجید میں سورہ جن کی ابتدائی آیات اور سورہ احقاف میں اس کا ذکر موجود ہے۔ سوال: پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف کب ہجرت فرمائی؟ جواب: مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کفار کے لیے ناقابل برداشت تھی، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرمائی اور آخر میں خود بھی مدینے کی طرف ہجرت کی۔ کفار معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے امانت دار تھے کہ ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ کی امانتیں سپرد کر کے فرمایا کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر کے صبح مدینے چلے آنا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کی نظروں کے سامنے سے صاف نکل گئے اور ان کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ ادھر مدینے کے مسلمان شدت سے حضور کی آمد کے انتظار میں تھے کہ اچانک ایک روز کسی نے پکارا، اے مدینے والو، تمہیں جس کا انتظار تھا وہ کاروان رحمت آ پہنچا ہے۔ یہ سنتے ہی تمام انصار نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور پورا شہر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ سوال: جنگ بدر کا حال بیان فرمائیں۔ جواب: جنگ بدر کفر و اسلام کا پہلا اور مشہور ترین معرکہ ہے جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مکہ اور مدینے کے درمیان مقام بدر میں ہوا۔ مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان انتہائی کم تھا اور کل افراد صرف 313 تھے، جبکہ مقابلے میں جنگی ساز و سامان سے لیس 1000 جنگجوؤں کا لشکر تھا۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتے نازل فرمائے اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح نصیب ہوئی کہ اسلام کی عزت کا پرچم سر بلند ہو گیا۔
اللہ پاک نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 123، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ سوال، صلح حدیبیہ کیا ہے اور قرآن نے اس کو کیا نام دیا تھا؟ جواب، ذوالقعدہ 6 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن مکے کے کافر نہیں چاہتے تھے کہ آپ مکے میں داخل ہوں، چنانچہ ان کی دشمنی کی وجہ سے مسلمان اس سال عمرہ ادا نہ کر سکے اور اگلے سال عمرہ ادا کیا۔ اس موقع پر ایک صلح نامہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک مغلوبانہ صلح تھی، مگر قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کو فتح مبین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ در حقیقت یہی صلح تمام فتوحات کی کنجی ثابت ہوئی اور سب نے مان لیا کہ واقعی صلح حدیبیہ ایک ایسی فتح مبین تھی جو مکے میں اشاعت اسلام بلکہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گئی۔ سوال، فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریمانہ برتاؤ کیسا تھا؟ جواب، فتح مکہ کے بعد آپ کے سامنے وہ کفار موجود تھے جنہوں نے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، راہ میں کانٹے بچھائے، جس میں اطہر پر نجاستیں ڈالیں، قاتلانہ حملے کیے، آپ کے صحابہ کو شہید کیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ پر بہتان لگائے۔ الغرض وہ کون سا ظلم تھا جو انہوں نے نہ کیا ہو؟ آج وہ سب کے سب مجرموں کی حیثیت سے آپ کے سامنے تھے۔ آپ چاہتے تو ان سے زبردست انتقام لیتے، مگر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی انتقامی کارروائی نہ فرمائی۔ اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں دینے والے دشمنوں پر فتح پا کر ان سے ایسا حسن سلوک کرنے کی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ سوال، فتح مکہ کے بعد مدینے کے انصار صحابہ کرام کو کس بات کی فکر لاحق ہوئی؟ جواب، فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ کے انصار صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو مکہ مکرمہ پر فتح عطا فرمائی ہے، یہ شہر آپ کی ولادت و پرورش کا مقام ہے، نیز آپ کا خاندان اور قبیلہ بھی یہی آباد ہے، ہو سکتا ہے اب آپ یہی سکونت اختیار فرما لیں اور ہم کو چھوڑ دیں۔ جب یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے انصار سے فرمایا، اب تو ہماری زندگی اور وفات تمہارے ہی ساتھ ہے، اور فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک فرد ہوتا۔ اگر لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں جبکہ انصار دوسری وادی میں چلنا شروع کر دیں تو میں انصار کی گھاٹی یا وادی میں چلوں گا۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کون کون سے ہیں؟ کچھ بیان کریں۔ جواب، اللہ پاک نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں سے بعض یہ ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم جو سب سے عظیم معجزہ ہے۔ نمبر 2، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ نمبر 3، معراج۔ نمبر 4، غیب کی خبریں دینا۔ نمبر 5، پتھروں اور درختوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا۔ نمبر 6، کھجور کے تنے کا آپ سے محبت کرنا۔ نمبر 7،
کنکریوں کا تسبیح کرنا۔ نمبر 1، تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکت ہونا کہ بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہو۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا۔ نمبر 10، بیماروں کا صحت یاب ہو جانا۔ سوال، معجزہ شق القمر کیسے واقع ہوا؟ جواب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک مشہور و معروف معجزہ شق القمر یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی ہے، جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معجزہ دکھانے کی درخواست کی، تو آپ نے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا ٹکڑا اس کے نیچے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گواہ رہو۔ جب آپ نے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا تو کفار قریش نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو سے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اس پر ان کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ ہماری نظر بندی ہے تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے 2 حصے نظر نہ آئے ہوں گے۔ اب جو قافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو رکھو اور مسافروں سے دریافت کرو، اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند کا ٹکڑے ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک معجزہ ہے۔ چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس روز چاند کے 2 حصے ہو گئے تھے۔ اب مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی، لیکن وہ جاہلانہ طور پر اسے جادو ہی کہتے رہے۔ سوال، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں خود خالق اخلاق نے یہ فرما دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پارہ 29 سورہ قلم آیت نمبر 4، ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفاء عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوات، غم خواری، سادگی، تواضع و انکساری جیسے سب محاسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں، اور آپ کے اخلاق کریمہ اتنے بلند ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا عمل، یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دن رات کو کتنے حصوں میں تقسیم فرمایا ہوا تھا؟ جواب، آپ نے اپنے دن رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرا عام مخلوق کے لیے، اور تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ سوال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کریں۔ جواب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ دراز قد تھے نہ پستہ قد، بلکہ لوگوں میں درمیانے قد کے مالک تھے، کھلتا ہوا رنگ، نہ گندمی تھا نہ بہت زیادہ سفید، مبارک بال نہ سخت گھنگریالے تھے نہ ہی بالکل سیدھے بلکہ کچھ خمدار تھے۔ میں نے کسی ایسے ریشم یا دیباج کو نہیں چھوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے زیادہ نرم و ملائم ہو، اور میں نے کوئی خوشبو یا عطر ایسا نہیں سونگھا
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہک سے خوشبودار ہو۔ شمائل ترمذی اور شفا شریف وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک رنگ سفید تھا، جس میں سرخی ملی ہوئی ہوتی تھی۔ بالکل چونے یا سفیدی کی طرح رنگ مبارک نہ تھا، بلکہ سفید چہرہ مبارک میں ہلکی ہلکی سرخی ملی ہوئی ہوتی، اور دنیا میں یہ رنگ پسندیدہ مانا جاتا ہے، بالخصوص اہل عرب کے نزدیک، اور جنت میں پسندیدہ رنگ سونے کا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دونوں رنگ عطا فرمائے ہیں، اور سفید رنگ میں سرخی ملی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت میں چمک پیدا ہوتی تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح چمکتے تھے، اور اس میں مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو رہتی تھی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور شہزادیوں کے نام بتائیں۔ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 شہزادوں کا بھی قول ہے اور 2 کا بھی۔ خزانہ العرفان میں 4 کا بھی ذکر ہے، مگر اس میں اختلاف ہے۔ تذکرۃ الانبیاء میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم، عبداللہ۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کرام کی تعداد 6 ہے۔ 2 فرزند حضرت قاسم و حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما، اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب و حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم و حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ لیکن بعض مورخین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ کے ایک صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جن کا لقب طیب و طاہر ہے۔ اس قول کی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اولاد کی تعداد 7 ہے، یعنی 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی، سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے ہے، اور ان سب کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوا، سوائے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، جن کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد ہوا۔ سوال: امہات المومنین کے نام بتائیں۔ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد میں اختلاف ہے، 11 پر سب کا اتفاق ہے، جن میں سے 6 حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہن قبیلہ قریش سے، اور 4 ازواج مطہرات یعنی حضرت زینب بنت جہش، حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہن عرب کے دیگر قبائل سے ہے، اور ایک حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا غیر عربی بنی اسرائیل سے ہے۔ جواب: حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں کو کن الفاظ میں برابری کا درس دیا؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے تاریخی خطبے میں زمانہ جاہلیت کے خاندانی تفاخر، رنگ و نسل کی برتری اور قومی و لسانی تعصب کا خاتمہ کرتے ہوئے مساوات یعنی برابری کا درس دیا، اور یہ سنہری اصول ارشاد فرمایا
اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے۔ سن لو، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی وجہ سے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج اور عمرے کیے؟ جواب: ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 حج اور 4 عمرے ادا کیے۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وصال میں کیا وصیت فرماتے تھے؟ جواب: ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وصال یعنی جس بیماری میں ظاہری وفات شریف ہوئی اس میں فرماتے تھے، نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال کی کیفیت کیا تھی؟ جواب: ہجرت کے 11ویں سال 20 یا 20 یا 22 سفر کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع آدھی رات کو تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج مبارک ناساز ہو گیا، کچھ دن تک علالت بہت بڑھ گئی۔ آپ تمام ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے مبارک میں تشریف فرما ہوئے۔ پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے رحلت فرمائی۔ مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول ہجرت کے 11ویں سال آپ نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمایا۔